السلام علیکم دوستوں، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین، زیادہ میٹھی چیزیں کھانے سے پرہیز کریں کیونکہ یہ آپ کی خوبصورتی اور صحت دونوں کے لیے کسی زہر سے کم نہیں ہے۔ اگر آپ اپنے چہرے کو ہمیشہ جوان اور چمکدار رکھنا چاہتے ہیں تو کھانے میں ہلدی کا استعمال ضرور کیا کریں۔ خربوزے کے بیجوں کو سکھا کر چبانے کی عادت ڈال لیجیے، اس سے آپ کی یادداشت کبھی کمزور نہیں ہوگی۔ اگر گھر میں کیڑے مکوڑے بہت زیادہ ہو گئے ہیں تو جامن کی لکڑی جلا کر اس کی دھونی دیں، سارے کیڑے مکوڑے ترنت بھاگ جائیں گے۔ رات کو سونے سے پہلے اپنے پیر کے انگوٹھے پر تیل کی مالش کیا کریں، اس سے آنکھوں کی روشنی بہت تیز ہوتی ہے۔ اگر آپ کو بہت زیادہ غصہ آتا ہے، چڑچڑاپن رہتا ہے یا ذہنی تناؤ رہتا ہے تو روزانہ ایک کیلا کھانے کی عادت ڈال لیں، یہ پریشانیاں ختم ہو جائیں گی۔ جو لوگ بہت زیادہ ٹھنڈا یا فریج کا پانی پیتے ہیں ان کے چہرے پر وقت سے پہلے جھریاں آنے لگتی ہیں۔ رات کو دودھ پینے کے بعد کھجور کھا لینے سے دماغ بہت تیزی سے کام کرنے لگتا ہے۔ ایک بات کا ہمیشہ خیال رکھیں، پالک کھانے کے ترنت بعد کبھی نہ سوئیں، ورنہ آپ کی نیند ٹھیک سے پوری نہیں ہوگی۔ انگور کھانے کے ترنت بعد اوپر سے پانی پینے کی غلطی کبھی مت کرنا، اس سے بدترین ہیضہ ہونے کا خطرہ رہتا ہے۔ کھانا کھاتے سمے بیچ میں بہت زیادہ پانی نہیں پینا چاہیے کیونکہ اس سے ہمارے ناخن کمزور ہونے لگتے ہیں۔ اگر آپ اپنے گھر سے نحوست کو ہمیشہ کے لیے ختم کرنا چاہتے ہیں تو سورج ڈوبنے کے بعد گھر میں ایک اگربتی ضرور جلایا کریں۔ جن لوگوں کو پرانی کھانسی کی شکایت ہے وہ سوکھے دھنیے کی چٹنی بنا کر کھائیں، اس سے کھانسی میں بہت جلدی آرام ملتا ہے۔ کبھی بھی بہت زیادہ ٹھنڈا پانی پینے کے ترنت بعد چائے مت پیجیے، اس سے آپ کے دانتوں کو بہت بھاری نقصان پہنچ سکتا ہے۔ جو انسان اپنے کھانے میں ادرک کا استعمال صحیح طریقے سے کرتا ہے وہ جلدی کبھی کسی بیماری کا منہ نہیں دیکھتا۔ اگر آپ اپنے گھر میں چوہوں کے آتنک سے تنگ آ چکے ہیں تو چوہوں کے بل کے پاس خالی انڈا کا چھلکا رکھ دیں، چوہے گھر چھوڑ کر بھاگ جائیں گے۔ اگر آپ کا پیٹ بہت زیادہ باہر نکل گیا ہے تو لہسن کا رس نکال کر اس سے پیٹ پر مالش کریں، بڑھتا ہوا پیٹ دھیرے دھیرے کم ہونے لگے گا۔ جو لوگ آلو کا استعمال بہت زیادہ کرتے ہیں ان کا وزن بہت تیزی سے بڑھنے لگتا ہے۔ گربھاوستھا یعنی حمل کے دوران اگر کمزوری بہت زیادہ بڑھ جائے تو چھوٹی الائچی کو گڑ والے پانی میں ڈال کر پینا بہت فائدہ مند ہوتا ہے۔ اگر لوز موشن یا دست کی سمسیا ہو تو دہی کے اندر الائچی ملا کر کھا لیں، موشن ترنت رک جائے گا۔ کچی گاجر کھانے کی عادت ڈالیں، اس سے خون کبھی گاڑھا نہیں ہوتا اور گاجر آپ کو دل کا دورہ پڑنے سے بھی بچاتی ہے۔ چہرے یا بدن کے داغ دھبوں کو ختم کرنے کے لیے کریلے کے چھلکے کو پیس لیں، پھر اس میں 2 چمچ ٹماٹر کا رس ملا کر دھبوں پر لگائیں، برسوں پرانے داغ بھی دور ہو جائیں گے۔ صبح خالی پیٹ یعنی نہار منہ سیب کھانے سے پیٹ کی قبض ہمیشہ کے لیے ختم ہو جاتی ہے۔ اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کے رزق اور روزی روٹی میں ہمیشہ برکت بنی رہے تو روز صبح اپنا کام شروع کرنے سے پہلے آیت الکرسی ضرور پڑھ لیا کریں۔ تیزابیت یعنی ایسیڈیٹی سے بچنا ہے تو ہمیشہ اپنی بھوک میں تھوڑا کم کھانا کھائیں اور سوتے سمے اپنے بستر کے سرہانے کو تھوڑا اونچا رکھیں۔ گھر سے ہر طرح کی نکاراتمک ارجا، جادو اور کیٹاڑوؤں کو بھگانے کے لیے کلونجی کی دھونی ضرور دیا کریں۔ روزانہ دودھ کو اچھی طرح گرم کرکے پینے سے ہمارے شریر کی ہڈیاں نہایت مضبوط ہو جاتی ہیں۔ جو لوگ نیامت روپ سے ہلدی والا دودھ پیتے ہیں ان پر سانپ یا بچھو کا زہر بھی جلدی اثر نہیں کرتا۔
کیا آپ جانتے ہیں کہ ڈپریشن یا تناؤ کی وجہ سے انسان عام دنوں کے مقابلے 3 سے 4 گنا زیادہ خواب دیکھنے لگتا ہے؟ کبھی بھی کچے پھل یا کچی روٹی نہیں کھانی چاہیے، اس سے ہمارا ذہن کمزور ہوتا ہے۔ پیدل چلنے یا سیر پر نکلنے سے پہلے 2 انجیر کھا لینے کی عادت ڈالیں، اس سے آپ کے گھٹنوں میں غضب کی طاقت آ جائے گی۔ وزن کم کرنے کا سب سے آسان طریقہ یہ ہے کہ کھانا ہمیشہ خوب چبا کر کھائیں اور آرام سے ٹھہر کر کھائیں۔ رات کو سوتے سمے زیتون کے تیل کو اپنے دونوں ہاتھوں پر لگا کر آنکھوں کے آس پاس ہلکے ہاتھوں سے ملیں، اس سے آنکھیں بہت پرکشش اور خوبصورت لگنے لگے گی۔ کھانا پکانے یا کھانے کے لیے پیتل کے برتنوں کا استعمال کرنا چہرے کی خوبصورتی اور چمک کو بڑھاتا ہے۔ اگر بدن پر کہیں داغ ہو گئے ہیں تو سوکھے پودینے کو بدن پر ملنے سے وہ داغ دھیرے دھیرے صاف ہو جاتے ہیں۔ بالوں کی جڑوں میں ادرک کا رس لگانے سے بالوں کی سفیدی رکتی ہے اور بڑھاپا جلدی نہیں آتا۔ رات کی رانی کے پودے کی جڑ کا پانی نکال کر پینے سے بڑا ہوا پیٹ بہت تیزی سے اندر ہونے لگتا ہے۔ اگر کسی انسان کو جگر یعنی لیور کی بیماری ہو جائے تو اس کے چہرے کی رنگت پیلی پڑنے لگتی ہے۔ ہلکے گنگنے پانی میں تھوڑی سی ہلدی ملا کر پینے سے پیٹ کی اندرونی صفائی بہت اچھے سے ہو جاتی ہے۔ روز صبح خالی پیٹ 2 گلاس پانی پی لینے سے انسان کا دماغ بہت تیز اور ایکٹیو ہو جاتا ہے۔ پیاز کو 4 ٹکڑوں میں کاٹ کر اپنے کمرے کے کسی کونے میں رکھ لیں، آپ کو کبھی بھی سردی زکام کی بیماری نہیں ستائے گی۔ چمیلی کا تیل سر پر لگانے سے بالوں کا ٹوٹنا اور گرنا بالکل ختم ہو جاتا ہے۔ کچے امرود کھانے سے دانت مضبوط ہوتا ہے اور تیز ہوتے ہیں، لیکن دھیان رہے کہ بہت زیادہ کچے امرود نہ کھائیں کیونکہ اس سے یادداشت کمزور ہو سکتی ہے۔ صبح خالی پیٹ ہری بھری گھاس یا سبزی کے بیچ جا کر لمبی لمبی سانسیں لینے سے دل کی بیماریاں بہت کم ہو جاتی ہیں۔ اگر واش روم میں بدبو آتی ہو تو وہاں شہتوت کی لکڑی کو جلا کر رکھ دیں، بدبو پوری طرح ختم ہو جائے گی۔ صبح خالی پیٹ کدو کا ایک چھوٹا سا ٹکڑا کھا لینے سے بلڈ پریشر ہمیشہ نارمل رہتا ہے۔ گنے کی گڈریاں چوسنے سے رکا ہوا پیشاب کھل کر آنے لگتا ہے۔ صبح سویرے خالی پیٹ انگلی سے نیم گرم یعنی ہلکا گنگنا شہد چاٹنے سے عمر لمبی ہوتی ہے اور صحت اچھی رہتی ہے۔ کھانا کھانے کے بعد تھوڑی سی اجوائن کو پانی کے ساتھ کھا لینے سے موٹاپا بہت جلدی دور ہو جاتا ہے۔ گرمیوں کے موسم میں تربوز کا بھرپور استعمال کیا کریں، یہ آپ کو تپتی گرمی کی کئی بیماریوں سے محفوظ رکھے گا۔ جو لوگ پیٹ کی قبض کی وجہ سے پریشان رہتے ہیں انہیں اپنے کھانے میں بھاری گوشت کا استعمال بند کر دینا چاہیے۔ کھیرا کھانے سے معدے یعنی پیٹ کی اندرونی جلن اور گرمی پوری طرح شانت ہو جاتی ہے۔ اگر آپ کے فریج میں پھلوں اور سبزیوں کی ملی جلی اسمیل آتی ہے تو فریج میں ایک نیمبو کاٹ کر رکھ دیں، بدبو غائب ہو جائے گی۔ ایک بات کا ہمیشہ دھیان رکھیں، کھانا کھانے کے ترنت بعد نہانا ہماری صحت کے لیے بے حد نقصان دہ ثابت ہو سکتا ہے۔ اگر پیٹ میں گیس بنتی ہو تو ادرک کا ایک چھوٹا سا ٹکڑا چبا لیں، اس سے جسم کی غیر ضروری گیس پراکرتک طریقے سے باہر نکل جائے گی۔ پیاز کاٹتے سمے آنکھوں سے آنسو نہ آئیں، اس کے لیے پیاز کو چھیل کر تھوڑی دیر کے لیے پانی میں بھگو کر فریج میں رکھ دیں۔ دل کے درد، پیٹ کی سوجن اور پاچن تنتر کی گڑبڑیوں کو ٹھیک کرنے میں انار کھانا بہت ہی فائدہ مند ہوتا ہے۔ اپنے کھانے میں پیاز کا استعمال ضرور کریں، یہ ہمیں موسم بدلنے کے ساتھ ہونے والے انفیکشن سے بچاتا ہے۔ روزانہ دال چینی کا تھوڑا سا استعمال کرنے سے انسان کی یادداشت بہت بہترین ہو جاتی ہے۔ ناظرین، بے وجہ اور
ضرورت سے زیادہ پسینہ آنا پیٹ کی بھینکر گرمی اور بلڈ پریشر کے گڑبڑ ہونے کی نشانی ہے۔ اس لیے جب بھی ایسا ہو تو ہمیں معمولی سمجھ کر نظر انداز بالکل مت کریں تو اسے اگر سردیوں یا دھوپ کی وجہ سے ہاتھوں پیروں کی تچا سخت ہو جائے تو تھوڑی دیر دھوپ میں بیٹھنے سے جلد دوبارہ نرم ہو جاتی ہے۔ شریر میں ترنت انرجی اور توانائی پانے کے لیے بادام اور انجیر کا ملک شیک بنا کر پیا کریں۔ اگر آپ کے مسوڑھوں میں درد یا سوجن ہو تو 5 گرام فٹکری کو 1 گلاس پانی میں گرم کر لیں۔ جب فٹکری گھل جائے تو اس پانی کو دانتوں اور مسوڑھوں پر ملیں، ترنت آرام ملے گا۔ ساتھ ہی دانتوں پر نیم کی مسواک کرنے سے دانت کا کیڑا ہمیشہ کے لیے ختم ہو جاتا ہے۔ جن لوگوں کی تھوڑی سی محنت کرنے پر بھی سانس پھولنے لگتی ہے انہیں بیر کھانے چاہیے، یعنی یہ بیماری دور ہو جائے گی۔ بزرگ کہتے ہیں کہ اگر آپ کو خواب میں بکری نظر آئے تو یہ اس بات کا سنکیت ہے کہ آپ کے گھر میں بہت سارا رزق آنے والا ہے۔ اچھی صحت کے لیے 3 کام کبھی نہ کریں: کھانا کھانے کے ترنت بعد سوئیں نہیں، ترنت نہائیں نہیں اور سگریٹ نوشی یعنی دھومرپان بالکل نہ کریں۔ بطخ کے انڈے کھانے سے آنکھوں کی نظر بہت تیز ہوتی ہے۔ رات کے وقت کھجور کھا کر سونے سے معدہ کبھی خشک نہیں ہوتا اور انسان معدے کے کینسر جیسی گمبھیر بیماری سے بچا رہتا ہے۔ شریر کی گرمی کو شانت کرنے اور بڑھے ہوئے بلڈ پریشر کو کنٹرول کرنے کے لیے کدو کا سیون بہت مفید مانا جاتا ہے۔ بار بار یہاں وہاں تھوکنے کی عادت سے بچیں کیونکہ اس سے ہمارے شریر میں پانی کی کمی ہونے لگتی ہے اور پیٹ کا درد کسی بھی دوا سے نہ جا رہا ہو تو صبح خالی پیٹ دہی کھانے کی عادت ڈالیں۔ روزانہ کریلے کا پانی پینے سے چہرے کے سارے کیل مہاسے اور داغ دھبے صاف ہو جاتے ہیں۔ ایک منوویگیانک سچ یہ بھی ہے کہ وہ عورت کبھی بوڑھی نہیں دکھتی جس کا شوہر بار بار اس کی تعریف کرتا ہے۔ 2 پھل ایسے ہیں جو عورتوں کی خوبصورتی کو 4 چاند لگا دیتے ہیں۔ پہلا ہے مالٹا یعنی سنترا اور دوسرا ہے میٹھا یعنی موسمبی۔ اگر نہاتے سمے اچانک پیشاب آ جاتا ہے تو آیورویدک کے انوسار اس سے پیٹ کی گرمی اور مثانے یعنی بلیڈر کی کمزوری کی نشانی سمجھا جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو صحت، تندرستی اور خیر و برکت والی لمبی زندگی عطا فرمائے، آمین۔ اگر آپ کو یہ ویڈیو اچھا لگا ہو لائک، شیئر، سبسکرائب ضرور کریے گا۔